الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور انہیں آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وحی جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف کرتا ہے، اس سے مراد وہ علم ضروری اور بدیہی ہے جو من جانب الہی انبیاء کرام کے دلوں میں پیدا کر دیا جاتا ہے، جسے دوسرے لوگوں سے مخفی رکھا جاتا ہے، اور اس وحی کے القاء سے پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح میں ایسی استعداد پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ اس وحی کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ وحی فرشتہ کے واسطہ سے ہو یا بغیر کسی واسطہ کے۔ وحی الہی جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے متعدد مراتب و انواع ہیں۔ نمبر 1، رویا صادقہ، سچے خواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز رویا صادقہ سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھا کرتے، اس کی تعبیر دوسرے روز ہو بہو صبح کے اجالے کی طرح نمودار ہو جاتی۔ نمبر 2، وحی کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ فرشتہ دکھائی دیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں القاء کر دیا کرتا تھا۔ ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، روح الاقدس جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور طلب رزق میں خوبصورت طریقے اختیار کرو۔ رزق کے ملنے میں اگر دیر ہو جائے تو اس کو خدا کی نافرمانی سے مت طلب کرو، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت سے ہی مل سکتی ہے۔ نمبر 3، فرشتہ انسان کی شکل میں حاضر ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں کبھی کبھی صحابہ کرام علیہ السلام بھی اس فرشتے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ وحی کا چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ گھنٹی کی آواز کی طرح وحی کی آواز سنائی دے۔ وحی کا یہ انداز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت مشکل ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ سخت سردی کے موسم میں بھی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ اونٹنی بھی اس بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی تھی۔ ایک دفعہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران مبارک حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی کہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت زید کو یوں محسوس ہونے لگا گویا ان کی ران ٹوٹ رہی ہے۔ نمبر 5، کبھی فرشتہ اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوتا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچاتا۔ نمبر 6، وہ وحی جس سے اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتہ کے بغیر اپنے حبیب کو خود مشرف فرمایا، جیسے شب معراج، نماز کی فرضیت کا حکم اور دیگر راز و نیاز کی باتیں۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا کسی فرشتہ کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہونا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ نمبر 8، لذت دید اور شرف تکلم سے بیک وقت مشرف فرمایا، جیسے شب معراج مقام دانا فتح اللہ پر۔ نزول وحی کے بعد سب سے پہلا حکم الہی نماز ادا کرنے کے بارے میں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمراہ لے کر ایک وادی میں سے گزرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں نماز ادا کی۔ یہ نماز 2 رکعتوں پر مشتمل تھی۔ اس کی ادائیگی کے 2 وقت تھے،
طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے۔ 5 وقت کی نماز تو اسرا کی رات فرض ہوئی۔ ان کے اوقات کی تعلیم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام امین 2 روز برابر حاضر ہوتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کے اوقات کی تعلیم دیتے رہے، چنانچہ علامہ محمد کی تعلیم دیتے رہے کہ شب معراج سے قبل وہ نمازیں فرض تھی، ایک غروب آفتاب سے پہلے اور ایک طلوع آفتاب سے پہلے۔ ابن جوزی نے مقاتل بن سلیمان سے نقل کیا ہے کہ ابتدائے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے مسلموں پر 2 رکعتیں صبح کو اور 2 رکعتیں شام کو فرض کی تھی۔ وضو کی آیت تو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، لیکن وضو کی فرضیت کا حکم پہلی نماز کی فرضیت کے ساتھ دیا گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر وضو کے کوئی نماز ادا نہیں کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کو آیت تیمم فرمایا کرتی تھی، کیونکہ تیمم کا حکم پہلی بار اس آیت میں نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace, become rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away. So recite this truth frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔